حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق بنی خزرج قبیلے سے تھا۔ ان کی شادی مشہور صحابی رسول حضرت عبادہ صامت کے بھائی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی۔ حضرت اوس بن صامت کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھاپے اور نگاہت کی وجہ سے ان کی طبیعت میں کافی چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ بات بات پر ناراض ہو جاتے اور غصہ کرنے لگ جاتے، جیسا کہ عموماً بوڑھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ کمزوری کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو اس لیے حضرت اوس بھی بوڑھے ہونے کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے اپنی بیوی سے بھی لڑ پڑتے، چاہے بات کچھ بھی نہ ہوتی۔ اس طرح ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی یعنی حضرت خولہ سے کہہ دیا کہ تم مجھ پر حرام ہو، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام کہہ دے تو میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا، انہیں طلاق ہو جاتی اور میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے۔ اب حضرت اوس کی کیونکہ طلاق کی نیت نہیں تھی اور غصہ میں ایسے الفاظ ادا ہو گئے تھے، تو جب غصہ ختم ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ حضرت خولہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ حضرت اوس کا کہنا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور نہ ہی طلاق کا ارادہ تھا، بلکہ صرف غصہ میں منہ سے نکل گیا۔ حضرت خولہ کہنے لگیں کہ اب اس بات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، چلو ان کے پاس چلیں۔ صحابی کہنے لگے کہ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہوئے اور ایسی بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، تم خود ہی جاؤ اور پوچھ لو، میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا ہے، بات بات پر بچوں کی طرح ناراض ہو جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، تو آج انہوں نے مجھے غصے میں کہہ دیا کہ تو مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے، مگر ان کی طلاق کی نیت نہیں تھی اور نہ ہی ان الفاظ کا مطلب طلاق بنتا ہے، تو آپ بتائیں کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ خولہ، آپ کو طلاق ہو گئی ہے اور اب آپ میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ حضرت خولہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کا سنا تو رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ وہ مجھے طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، ان کی اس بات کا مطلب طلاق نہیں تھا۔ مگر جب حضرت خولہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حتمی فیصلہ ہے تو وہ وہیں بیٹھ گئیں اور زاروں کی تار رونے لگ گئیں اور اللہ سے دعا کرنے لگیں، رو رو کر اللہ سے التجا کرنے لگیں کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے تاکہ ہم دونوں اپنی باقی کی زندگی ایک ساتھ بسر کریں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے لیے ایسے الفاظ ادا ہو جائیں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوں۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت خولہ رو رہی تھیں اور اللہ سے التجائیں کر رہی تھیں۔ ان کی دکھ بھری باتیں سن کر سب لوگ جو وہاں موجود تھے افسردہ ہو گئے اور گھر والے رونے لگے۔ حضرت خولہ مسلسل روتی جا رہی تھیں اور دعائیں کرتی جا رہی تھیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت جبرائیل وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت غنود کی طاری ہو گئی۔ حضرت خولہ جان گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ ڈر گئیں کہ کہیں اللہ کا یہ حکم نہ آ جائے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ خولہ مبارک ہو، اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی، کیونکہ حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر رہی تھی کہ اس بات کا مطلب طلاق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے منہ سے کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ اس آیت کے بعد حضرت خولہ کا ڈر جاتا رہا۔ اس آیت کا مفہوم تھا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس صحابی سے کہو کہ کفارہ ادا کریں۔ حضرت خولہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کفارہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو ایک غلام آزاد کر دے۔ حضرت خولہ کہنے لگیں کہ میرے شوہر کے پاس میرے علاوہ کوئی غلام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ان سے کہو کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ تو حضرت خولہ کہنے لگیں آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ دن میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، ان کی تو آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، وہ انتہائی غریب ہیں، ان سے یہ امید بھی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنے خاوند سے کہو ام المنذر بن قیس کو بلا لائیں،
ان سے بار 70 کھجوریں وصول کر کے 60 غریب لوگوں کو صدقہ کریں۔